سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، اس کے متعلق ہم بہت کچھ اپنے پروگرام میں بیان کر چکے۔ مزید کچھ باتیں انشاءاللہ وہ جو امہات المومنین کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو زندگی گزارنے کا ایک انداز تھا، اس میں سے کچھ باتیں آج بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دن بھر میں 50 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر اپنے اعتبار سے دیکھیں، گھر میں رہتے ہوئے بعض اوقات جب انسان کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کھانا دل کو اچھا لگا، کبھی طبیعت کے موافق نہیں بھی ہوتا، ایسے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز اپنے گھر میں کیسا تھا، یہ بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور پھر اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا انداز گھر میں کیسا ہوتا ہے جب کہ کوئی چیز ہماری طبیعت کے موافق نہ ہو تو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، کبھی کھانے کو عیب نہیں لگایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فرماتے ہیں پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، کھا لیتے، ورنہ الا ترکہ، ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کمنٹس کرنا یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا، فرماتے نہیں، پسند ہوتا تو کھا لیا کرتے تھے، ورنہ چھوڑ دیتے تھے نبی پاک علیہ السلام، عیب نہیں لگاتے تھے کھانے میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز کس قدر پسندیدہ ہے اور کتنا بہترین انداز ہے، ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر اس انداز کو نافذ کر لیں، گھر میں کھانا پیش کیا گیا، سمجھ میں آیا، پسند آیا، کھا لیا، ورنہ بغیر کوئی تبصرہ کیے چھوڑ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ہمارے ہاں نمک کم ہونے یا زیادہ ہو جانے پر گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، چھوٹی سی بات پر لڑائی جھگڑا اور المان والحفیظ، چائے میں چینی کم ہو جانے پر یا زیادہ ہو جانے پر گھر کے اندر جو ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیسا پیارا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو مبارک انداز ہے، اگر اسے نافذ کر لیں گے، اس کو اگر اپنا لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن گھر میں بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سکون، اطمینان اور چین نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل، اس پر اگر ہم عمل کریں گے، حضور کے طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن خیر ہی خیر پائیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر والوں کے ساتھ انداز ہے، انسان جب زندگی گزارتا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، تو اب اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ رات کو بعض اوقات گفتگو فرماتے، بات چیت کرتے، مختلف جو ہے وہ چیزوں پر حال احوال ہوتے، بعض اوقات کوئی بات چیت، کوئی قصہ، کوئی واقعہ جو ہے وہ بھی بیان کیا جاتا۔ شمال ترمذی میں ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے جسے حدیث ام زرعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، وہ طویل حدیث پاک ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے میں وہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک انداز اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، حدیث پاک کے اس ایک حصے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث پاک کے ابتدا میں یہ ہے کہ ایک جگہ 11 عورتیں جمع ہوئیں اور انہوں نے ایک دوسرے سے یہ عہد کیا، یہ بات چیت کی کہ تمہارے ساتھ تمہارے شوہر کا رویہ کیسا ہے، ہر ایک بیان کرے، نہ جھوٹ بولے گی نہ اضافہ کرے گی اپنے پاس سے، جو جیسا ہے ویسا بیان کریں۔ تو اب انہوں نے ہر ایک نے اپنی زندگی جو اس کے شوہر کے ساتھ تھی اس کو بیان کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو 11ویں عورت تھی اس نے اپنے شوہر ابو زرعہ کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسا تھا، اس کا رویہ کیسا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس عورت نے کہا کہ میں ابو زرعہ کی کیا تعریف کروں، وہ کیسا آدمی تھا، اس نے میرے کانوں کو زیور سے بھر دیا، یعنی مال و دولت کی کثرت کر دی اس نے، کھلاتا تھا پلاتا تھا خوب، کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں اپنے آپ کو بھی بہت خوش اچھی لگنے لگی۔ اس نے بتایا کہ میں جس گھر میں رہتی تھی پہلے، شادی سے پہلے، وہاں چند بکریاں تھی، لیکن جب میں اپنے سسرال میں آئی، ابو زرعہ سے میری شادی ہو گئی، تو یہ وہ گھر تھا کہ جہاں بہت سارے جانور تھے، ریل پیل تھی، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، کھیتی باڑی کے لیے بیل تھے، یعنی نعمتوں کی فراوانی تھی، اور خوش اخلاق ایسا کہ میری کسی بات پر برا نہیں مانتا تھا ابو زرعہ۔ اور کہتی کہ میں صبح دیر تک سوئی رہتی، دن چڑھے تک، تو نہ تو مجھے کوئی جگاتا تھا، کھانے پینے میں ایسی فراخی تھی کہ خوب سیر ہو جاتی، کھانا بچ جایا کرتا تھا۔ یہ تو ابو زرعہ کی اس نے صفت بیان کی کہ وہ مالدار بھی تھا، میری باتوں کا برا بھی نہیں مانتا تھا، اور اس طرح جو ہے وہ میری ضروریات کا بھی خیال رکھا کرتا تھا۔ اب جو ابو زرعہ کی ماں تھی اس کے بارے میں اس نے کہا، کہنے لگی وہ بھی کیا اچھی خاتون تھی، گھر بڑا کشادہ تھا ابو زرعہ کا، اور اس کی ماں بھی جو ہے نا اس کا انداز بھی بڑا لاجواب تھا۔ ابو زرعہ کا جو بیٹا تھا وہ بھی حسن و جمال والا بھی تھا، بہت اچھا تھا، اور اس کی جو بیٹی تھی، بیٹی بھی فرما بردار تھی، اور یوں سب پورے گھر والوں کی اس نے اچھائی ہی بیان کی کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر سے جب یہاں آئی تو یوں یہاں ہر چیز کی فراوانی ہے، نہ کوئی مشقت ہے نہ اور کوئی معاملہ ہے، بس یوں میری آؤ بھگت کی جاتی۔ یہ سارے کے سارے اوصاف اس 11ویں عورت نے بیان کیے اپنے شوہر کے۔ اچھا، پھر صرف گھر والے نہیں، جو کنیز تھی ابو زرعہ کی، اس کی بھی اس نے تعریف بیان کی کہ وہ کمال کی تھی، گھر کے اندر جو ہے گھر کی بات کبھی گھر سے باہر نہیں پھیلاتی تھی، کھانے پینے کی جو معمولی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کرتی تھی، یعنی سارے کا سارا گھرانہ بے مثال اور لاجواب تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سارے کا سارا بیان کیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے، یہ ساری وہ جو پچھلی عورتیں ان کے شوہروں کے اوصاف، اور اس میں سے بعض جو ہے وہ بد مزاج قسم کے بھی تھے، لیکن یہ جو سب سے بہترین اوصاف والا شخص تھا، نبی پاک علیہ السلام نے جب اس کے بارے میں سنا نا، اپنی بیوی کے ساتھ اس کا انداز ایسا تھا اور اس کی بیوی نے اتنی تعریف کی ہے اس کی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کنت لکی کابی زرع لام زرع۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ جیسے ابو زرعہ
اپنی زوجہ زرعہ کے لیے تھا، ارشاد فرمایا میں بھی تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسا ابو زرعہ زرعہ کے لیے تھا، جیسا وہ خیال رکھنے والا تھا، جیسے اس کے اوصاف تھے، ارشاد فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوں۔ لیکن ایک بات تھی، یہ جو ابو زرعہ تھا اس نے بعد میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور اسی پر وہ جو زرعہ تھی وہ بڑی حسرت کیا کرتی تھی کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، فلاں اوصاف تھے، یہ تھے، لیکن اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میں بھی تمہارے لیے ویسا ہی ہوں جیسے ابو زرعہ زرعہ کے لیے تھا، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا نہیں، طلاق نہیں دوں گا۔ گھر والوں کے ساتھ یہ اپنائیت کا انداز کہ ان کے ساتھ زندگی کے آنے والے جو ایام ہیں اس میں ان کے ساتھ رہنے کا عہد، پیمان، ارادہ، یہ دل کے اندر محبت پیدا کرنے والا انداز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا میں ویسا ہی ہوں، لیکن عائشہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ ابو ذرا نے اگرچہ طلاق دے دی تھی، فرمایا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پھر جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں ابی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کہاں آپ اور کہاں ابو زرعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو زرعہ کون ہے؟ یہ بات تو انہوں نے وہ بیان کی تھی اس عورت کے حوالے سے، لیکن عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا انداز ہے ابو زرعہ کیا چیز ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات چیت بھی کرنا، اور یہ طویل حدیث پاک ہے، اتنا وقت عطا فرمانا، بات سننا، اور پھر اس کے بعد جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک محبت کا، پیار کا، الفت کا جو انداز اختیار کیا، نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنی الفت، مہربانی، پیار، محبت، شفقت اور انسیت کا برتاؤ کیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب گھر میں کبھی کوئی بیمار ہے، کبھی صحت مند ہے، کبھی کوئی تندرست ہے، مختلف طرح کی کیفیات ہوتی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرض احد من اہل بیتہ نفث علیہ بالمعوذات۔ نبی پاک علیہ السلام کے گھر والوں میں سے، اہل بیت میں سے، اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معوذات پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے۔ یہ احساس کرنا ہے، جیسے ہمارے ہاں دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس، یہ بھی طریقہ کار درست ہے اور الحمدللہ اس پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی تعلیمات میں سے ہے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے بندہ دوائی لے، لیکن دم کرنا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر پھونک دینا، یہ بھی وہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ گھر والوں کے ساتھ گھریلو زندگی کے اندر بندے کو چاہیے اس طرح کا بھی انداز اختیار کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے شفا رکھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مبارک انداز بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کا کس طرح خیال فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور بہت پیارا انداز، گھر والوں کو کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی پریشانی ہو تو ایسے میں شوہر کو کیا کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیسا پیارا ہے۔ ایک بار ایک سفر میں نبی پاک علیہ السلام کی ازواج بھی ساتھ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دن تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی تھی، دیگر اور ازواج بھی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سواری کا اونٹ تھا وہ بڑا سست تھا، ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر ازواج کے ساتھ جو مختلف سواریوں پر تھیں وہ آگے نکل گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، ان کے پاس آئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سست اونٹ پر سوار کر دیا گیا ہے، میں پیچھے رہ گئی ہوں۔ تو یہ رو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں تسلی دی، انہیں چپ کرایا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ احساس اور ہمدردی کا انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کس قدر اپنائیت کا انداز ہے، یعنی دکھ پہنچا ہے ایک کام سے، ایک بات سے، ایک طریقہ کار سے، تو اب نبی پاک علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے معاملہ گزر گیا، نہیں، سرکار علیہ السلام تشریف لائے، پاس بیٹھے، حال پوچھا اور خود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ السلام ان کے چہرے سے جو آنسو ہیں ان کو آنکھوں سے صاف کر رہے ہیں اور انہیں تسلی دے رہے ہیں، چپ کروا رہے ہیں۔ ایک یہ انداز ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز سفر میں نبی پاک علیہ السلام کا، حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جب سفر ہوتا تھا پہلے زمانے میں اونٹوں پر، سواریوں پر، تو اونٹ جو ہے وہ مختلف ان کو چلانے کے لیے اور تیز چلانے کے لیے خاص طور پر لوگ مختلف طرح کے کلمات، مختلف طرح کے اشعار پڑھا کرتے تھے، جنہیں سن کر اونٹ جو ہے وہ اپنی دھن میں تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے تھے۔ تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام کی ازواج ساتھ تھیں، تو حضرت انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ساتھ سواریوں پر ایسے ہیں جیسے کانچ کی شیشیاں لے کر جا رہے ہو تم، تو اس وقت میں جیسے احتیاط جو ہے وہ کرنی لازم ہوتی ہے، ارشاد فرمایا یہاں بھی احتیاط کرو، اونٹ بدک جائے، دوڑ پڑے، تیز جو ہے وہ چلنا شروع کر دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احساس فرمایا اپنے گھر والوں کا، یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ گاڑی جو ہے وہ بہت تیز چلا رہے ہیں، گھر والے ساتھ ہیں، ڈر رہے ہیں، تو ایسے میں ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس سے انہیں اجنبیت محسوس ہو، ڈر لگے یا اور اس طرح کا خوف طاری ہو جائے، ایسا طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنائیت والا، ہمدردی والا اور احساس والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو مبارک انداز ہے، ایک انداز یہ تھا کہ جب آپ رمضان شریف میں اعتکاف کیا کرتے تھے، معتکف نے مسجد میں ہی رہنا ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جو ہوتا نا وہ مسجد سے باہر نکال دیا کرتے، گھر کی طرف، حجرہ مبارک کی طرف۔ کس قدر اپنائیت اور ہمدردی، احساس، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی پاک علیہ السلام اپنا سر مبارک باہر نکال دیتے تھے، میں سر مبارک کو دھو دیا کرتی تھی، سر میں کنگھا کر دیا کرتی تھی نبی پاک علیہ السلام کے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار، محبت، الفت، احساس، ہمدردی کا اور اپنائیت کا ایک انداز تھا۔ اگر ہم بھی اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو اس طریقہ کار کو اختیار کیجئے جو نبی پاک علیہ السلام کا ہے، جس میں احساس بھی ہے، ہمدردی بھی ہے، جس کے اندر گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹانا بھی ہے، جس کے اندر اپنے کام خود کر لینا بھی ہے، اور اگر کوئی دکھ تکلیف پہنچ جائے اس کے اندر گھر والوں کا احساس کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، ایک بار سفر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام اونٹ پر سوار تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی اونٹ پر سوار تھیں۔ اتفاق ایسا کہ اونٹ کو ٹھوکر لگی اور وہ گر گیا۔ جیسے ہی اونٹ کو ٹھوکر لگی، وہ گرا نا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اونٹ سے نیچے تشریف لے آئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ سے نیچے تشریف لے آئیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ساتھ تھے وہ دوڑ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر، فوراً نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے،
کہ نبی پاک علیہ السلام کو کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کو دیکھو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی ان کا احساس کیا کہ میں ٹھیک ہوں، یا اپنے سے پہلے فرمایا کہ انہیں دیکھو، انہیں کوئی چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ احساس اور ہمدردی والا انداز، یعنی ایک معاملہ ہوا اور اس کے بعد جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہے وہ یہ ہے کہ میری فکر نہ کرو بلکہ اپنی والدہ کو دیکھو، انہیں نہ چوٹ لگ گئی ہو۔ یہ گھر والوں کا احساس کرنے کا انداز ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے گھر کے اندر کام کاج کرتے ہوئے یا دیگر جو ہے وہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد، ظاہر سی بات ہے جب ہم تھک جاتے ہیں تو گھر میں کام کاج کر کے بچوں کی والدہ بھی تھک جاتی ہیں، ان کا احساس کرنا، ہمدردی کرنا، ان کے پاس بیٹھ جانا، یا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس سے ان کی تھکاوٹ یا دکھ، غم، بیماری، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جس سے وہ بوجھ کم ہو سکتا ہو، ہمیں چاہیے ایسا طریقہ کار اختیار کریں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور یہ ایک نہیں، آپ کی حیات طیبہ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کی بنیاد پر گھر والوں کے پاس جانا، بیٹھنا، سلام کرنا، دعائیں دینا، ان کا حال احوال پوچھنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ مبارک حیات ہے، وہ مبارک زندگی ہے جس کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم ان کو لے لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اپنے گھر میں امن، چین اور سکون پائیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کا جہاں احساس یوں مختلف انداز میں فرماتے تھے نا، تو بعض اوقات خوش طبعی بھی فرمایا کرتے تھے، مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سر جو ہے نا وہ سہلا رہی تھی، جیسے سر میں مالش کرنا تیل کی، یا سر کو ایسے سہلانا یوں ہلکے ہلکے انداز میں، جس سے سکون ملتا ہے بندے کو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کا یوں سر مبارک سہلا رہی تھیں، تو اتنے میں کچھ خواتین جو تھیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں وہاں۔ ان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی تھیں اور کچھ اور خواتین تھیں مہاجرات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خواتین آئیں اپنی کچھ باتیں پوچھنے کے لیے، کچھ مسائل، کچھ اس طرح کی باتیں انہوں نے عرض کی۔ تو ادھر جب گفتگو ہونے لگی نا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اب وہ باتیں جب ہونے لگی سنتے سنتے تو انہوں نے وہ اپنے ہاتھ روک دیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم آنکھوں سے تھوڑی باتیں کرتی، باتیں تو زبان سے کرنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم بات کر رہی ہو کرتی رہو، لیکن اپنے ہاتھوں سے جو کام کر رہی ہو اس کو جاری رکھو، وہ کام کرتی رہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ایک مزاح بھرا جملہ، ایک محبت والا انداز تھا نبی پاک علیہ السلام کا کہ آنکھوں سے تھوڑی باتیں کرتے، تو آپ زبان سے بات چیت کرتی رہیں اور جو اپنا ہاتھ ہے اس سے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے، بات چیت کرتے، مزاح فرماتے تھے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گھر میں ایک بڑا پیار، محبت اور الفت بھرا ماحول ہوا کرتا تھا جس کے اندر احساس ہے، ہمدردی ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنے تو وہ طریقہ کار جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ انشاءاللہ الرحمن اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے، چین بھی ہے۔ اس قدر نبی پاک علیہ السلام کا اپنائیت کا انداز تھا، یعنی اتنا بڑا مقام، مرتبہ، سٹیٹس، سب کچھ ہونے کے باوجود جو ازواج مطہرات تھی ان کے دل میں جو بات ہوتی تھی نا وہ کہہ دیا کرتی تھی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اتنی رخصت دے رکھی تھی کہ جو بات ہو جیسے وہ کر دیا کریں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ عام جو خواتین دیکھنے والی ہوتی تھی انہیں
وہ معاملہ عجیب سا لگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خود رخصت تھی. یعنی آپ باوجود اتنے بڑے مقام و مرتبے والے ہونے کے گھر والوں کو اس قدر آپ نے چھوٹ دے رکھی تھی، اس قدر اختیار دے رکھا تھا، اس قدر آپ کی بارگاہ میں ان کا ناز کا انداز تھا کہ وہ جو کہنا چاہتی تھی کہہ دیا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے سن لیا کرتے تھے. اور بعض اوقات کوئی اس طرح کی بات ہوتی، یعنی جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام مسکرا دیا کرتے تھے اس پر، کسی قسم کے غصے کا اظہار نہیں فرمایا کرتے تھے، کوئی سزا کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ آپ جانتے تھے کہ انسانی طبیعت کے اندر یہ ہے، تو جو طبیعت کے تقاضے ہوتے تھے نبی پاک علیہ السلام اس کے لیے گھر والوں میں وسعت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار، محبت، الفت، مودت اور انسیت والا معاملہ کریں. انشاءاللہ الرحمن گھر میں سکون ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی سعادت اور توفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ